جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات کریں تو سب سے پہلا درجہ جو محبت میں حاصل ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل ہے۔ تو جب ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ جب ایک انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک چیئر ہے، ایک ٹیبل ہے، بنانے والے کے بغیر اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی خالق کسی چیز کی تخلیق نہیں کرتا وہ عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ کائنات میں سورج، چاند، ستارے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں جن کا احاطہ ہی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے لیے ان کو مقدر کیا، ان کو مسخر کیا، ان کی تخلیق کی۔ تو جب ایک انسان، میں ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہی، ایک مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جس کو اللہ کا ادراک ہی نہیں کہ وہ اس کا خالق ہے اور وہ مخلوق ہے اپنے خالق کی۔ تو جب وہ کائنات میں توجہ کرے گا، غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کی اپنی ذات کا بنانے والا کوئی ہے، تو وہ اپنے خالق کو تسلیم کر لے گا۔ تو جب اپنے خالق کو تسلیم کرنا ہے تو اس کی نعمتوں کو سب سے پہلے تسلیم کیا، اس کے احسانات کو سب سے پہلے مانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اس کے احسانات کا احاطہ کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی ذات پر غور کریں، آپ اپنے اطراف میں غور کریں، آپ کائنات میں غور کریں، لکھنا شروع کریں ان نعمتوں کو، آپ کے قلم ٹوٹ جائیں گے، آپ کی ہمتیں جواب دے دیں گی، لیکن آپ خالق کے احسانات کو نہیں لکھ پائیں گے۔ تو جب آپ نے اس کے احسانات کو تسلیم کر لیا، آپ نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیا، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں اور پھر اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے احسانات کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں، ہم اس کے آگے چوں چرا نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں کو من و عن قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم پر اتنے لاتعداد احسانات کیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے؟ یہ بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ اب چلتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے خالق کی نعمتوں کو تسلیم کر لیا، خالق کو تسلیم کر لیا اور اس کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں دیکھ لی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو تخلیق کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا، حق ہے اس ذات کا آپ پر کہ آپ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جب آپ نے اپنے رب کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اپنا خالق تسلیم کر لیا، اس کے احسانات کو مان لیا، اس کی عبادت بھی شروع کر دی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس سے محبت نہ ہو جائے۔ لازم بات ہے کہ جب آپ پر کوئی احسان کرے گا نا تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے آپ پر اتنے زیادہ احسانات کیے کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا کسی غیر کی محبت براجمان نہیں ہوتی، ان کی خواہشات نفس پر ان کی رب کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟
کس طرح سے ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کریں؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جب آپ اللہ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہیں تو محبت اپنے آپ کے دل میں ڈیرا لگائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا جو لفظ ہے نا، اس کو عربی میں یا اس کو جو علماء ہیں وہ اس میں جلالہ کہتے ہیں۔ اسم سے مراد ہوتا ہے نام، اور جلالہ اللہ کے لفظ کو بولتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ اس میں جلالہ ہے۔ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ بولتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی تاثیر ہوتی ہے، آپ کے دماغ کو راحت ملتی ہے، آپ کے قلب کو سکون میسر آتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہمیں وہ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں جو کہ اللہ کی محبت کی طالب ہیں، جس سے اللہ کی محبت کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دعا رکھتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو جب اللہ کی محبت درکار ہو، جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو آپ کچھ یوں دعا کریں: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ کیا اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے دل پر چھائی ہوئی ہے؟ کیا اللہ کی محبت کے سوا آپ کے دل میں کسی اور کی محبت کا غلبہ تو نہیں؟ پھر آپ خوش قسمت ہیں کہ اگر اللہ کی محبت آپ کے دل پر غالب ہے، آپ کے دماغ پر غالب ہے، آپ کی خواہشات نفس پر غالب ہے، تو یقین کریں آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اللہ کی محبت کی بات تو ہو گئی، یہ تو ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ایک ماں کی محبت کو دیکھا ہے؟ اپنی امی کی محبت کو کبھی جج کر کے دیکھیں۔ بہت مشکل ہوگا ابھی فی الحال ان کی محبت کو جج کرنا، کیونکہ ہم بچے ہیں۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے یا ایک مرد باپ بنتا ہے، محبتوں کا ادراک اس کو تب ہوتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کا احساس عورت کو تب ہوگا جب وہ خود ماں بنے گی۔ ایک مرد کو ایک باپ کی محبت کا احساس تب ہوگا جب وہ باپ بنے گا۔ تو یہاں پر تشبیہ دی اللہ کی محبت کو ماں کی محبت سے، اور پھر اس پر اضافت کر دی 70 ماؤں کی محبت۔ جو عربی میں 70 کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ محض 70 کی گنتی نہیں ہوتی۔ It doesn't mean 70۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شمار لا تعداد، یہ گنتی میں نہیں آتا، یہ گنتی سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو 70 سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد وہ محبت ہے جس کا احاطہ ہی ممکن نہیں، جس کا شمار ہی ممکن نہیں، جس کو جج ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کا پتہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔